السلام علیکم۔ حضرت علی کے 5 اقوال جنہوں نے میری زندگی بدل دی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کالم کو مذہبی کالم سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی شخصیت کا نام آتے ہی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یا تو محفل سے اٹھ جائیں یا گفتگو کا رخ موڑ دیں۔ اس میں بھی ان کا پوری طرح قصور بھی نہیں کہ جس معاشرے میں مذہب کے نام پر انتشار پھیلایا جائے، وہاں کے لوگ خاص طور پہ نوجوان نسل کا یہ رد عمل اور ان کا مذہب اور مذہبی اشخاص سے متعلق گفتگو سے دور ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ لیکن یہاں میں بات کرنے جا رہا ہوں اس شخصیت کی جس کی بدولت میری ذاتی زندگی، سوچ اور قوت ارادیت میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ اس معاشرے میں جہاں لوگ مولانا رومی اور دیگر اسکالرس کی باتیں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے نظر آتے ہیں، جس سے بہت سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، وہی مجھ جیسے چند افراد امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے علم و معرفت اپنی جھولیوں میں بھر رہے ہیں۔ امام علی کی ذات، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا در شہر علم کہا ہے، کہ جن کے در سے تمام صوفی سلسلوں کے فیض کے بیش بہا خزانے جاری ہوتے ہیں، ہم ملنگوں کی زندگی ان کے علم و فیض کے چراغوں سے روشن ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے ہوئے 5 ایسے اقوال جنہوں نے اس نفرت زدہ تباہی پر گامزن معاشرے میں جہاں سوائے نفرتوں کے کچھ نہیں پایا جاتا، میرے ہاتھوں میں ایک ایسی مشعل تھما دی ہے جس کی روشنی سے اس پر آشوب دور میں سفر آسان ہو گیا ہے۔ نمبر 1، مظلوم کی حامی رہنا اور ظالم کے دشمن۔ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول نے اس گتھی کو سلجھا دیا ہے کہ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بے گناہ کا قتل ہو یا کسی کے حق کا چھینا، ہمارے دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہے اور ہماری نفرت فقط ظلم کے لیے۔ یہ قول اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بلا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرتوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس ہوا۔ نمبر 2، لوگ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تم سے برابر ہیں۔ یہ بات صاف ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمیں ہرگز حق نہیں پہنچتا کسی سے اس کے مسلک و مذہب کی بنا پر نفرت و تعصب رکھے۔ ہر شخص جو انسانیت میں تم سے برابر ہے، اس کی عزت نفس، جان و مال کا خیال کرنا دوسرے انسان پر لازم ہے۔ پاکستان میں ہونے والے بیشتر واقعات ایسے ہیں جن میں مذہب کی بنا پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہماری قوم بھی اس تعصب کی لپیٹ میں ہے۔ ہم اپنے مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ہی انسان سمجھتے ہیں اور باقی سب کو واجب القتل۔ ایسے آسودہ سوچ اور پست ذہنیت رکھنے والوں کے بیچ مجھ جیسے لوگوں کے لیے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ شعور و فکر کو بلندی عطا کرتا ہے، جہاں انسانیت ہر مذہب اور ہر فکر سے بالاتر نظر آتی ہے۔ نمبر 3، تسلیم و رضا بہترین مصاحب اور علم شریف ترین میراث ہے، اور علمی و عملی اور صاف غلط ہے، اور فکر و صاف شفاف آئینہ ہے۔ ایسا معاشرہ جو معاشی بدحالی اور بدامنی کا شکار ہو، جہاں رشتوں میں بے وفائی کے باعث بچے، جوان اور بوڑھے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، وہاں امام علی کا یہ قول ذہن اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ آنے والے حالات سے مقابلہ کرنا اور مشکلات میں صبر سے کام لینا ہر ذہنی بیماری میں مبتلا ہونے سے دور رکھتا ہے۔ جب کبھی دوستوں سے کچھ روی کا سامنا ہوا، رویوں کی تبدیلی دیکھی، ظلم دیکھا اور ظلم سہا، ایسے میں اپنے آپ کو دوسرے علم میں مشغول کر لینا اور اپنی
ذہنی اور علمی وسعت پر وقت صرف کرنا میرے لیے بہتر ثابت ہوا۔ نمبر 3، دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ بدلہ لے لینا آسان ہے لیکن معاف کر دینا مشکل۔ اس معاشرے کے آدھے مسائل اس وقت حل ہو جائیں جب ہم ایک دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیں۔ میرے لیے یہ قول ایک نگینے کی مانند ہے کہ جس کو میں نے اپنے گلے کا ہار سمجھ کر پہن لیا ہے، جس کے باعث مجھے رشتوں کو نبھانے میں آسانی پیش ہے۔ ہم بہت بار انسانوں پر رحم نہیں کھاتے اور بدلہ لینے میں پہل کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی اختلاف کے باعث ہو یا گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے۔ معاف کر دینا ایک ایسی طاقت ثابت ہوا جس کے باعث لوگوں کی جانب سے ملنے والی محبت اور عزت میں اضافہ ہوا۔ نمبر 4، زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ اس دنیا میں آدھے جھگڑے زبان کی کڑواہٹ کے باعث ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اس سے کچھ نہیں بن پڑتا تو دوسرے انسان کو جملوں سے زدو کوب کرتا ہے۔ بہت بار کسی کا رویہ اتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ میرے لیے اس قول میں یہ سبق چھپا ہے کہ اگر محبتوں کو قائم رکھنا ہے تو زبان کا استعمال تب کیا جائے جب ضروری ہو۔ یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ظلم کے خلاف یہ زبان ایک درندے کی مانند ہے، استعمال کی جائے کیونکہ الفاظ کے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شجاعت کی علامت ہے۔ نمبر 5، دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اس قول سے مجھے ایک مقصد حیات ملا، یعنی جب تک میں خود میں مگن تھی میں سو رہا تھا، اور جب میں نے خود کو دوسروں کے دکھ درد سے آشنا کیا تو میں نے اپنے ضمیر کو بیدار پایا۔ اس دنیا میں دوسروں کے دکھ درد سمجھنا مشکل اور اپنی زندگی میں مگن رہنا آسان ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زندگی کو خوب غفلت کی نیند سے تشبیہ دی ہے۔ جو شخص دوسروں کے کام نہ آیا اس نے ساری عمر خواب میں گزار دی، اور جس نے حق کے لیے آواز اٹھائی وہی بیدار رہا۔ دوستو، حضرت علی کے 5 اقوال، امید ہے آپ کو اچھی لگی